ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی۔ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. سبحانك. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للموحدين والمؤمنين والمتقين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير مولانا ومولى الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد کی ذات گرامی والا صفات پر. سب سے پہلے آپ تمام اعزاء کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانیان مجالس کے تمام مرحومین کو، بالخصوص شہداء کربلا، اسراء کربلا علیہم السلام کو، اور آپ تمام اعزاء اپنے تمام عزیز و اقربا کو، اپنے والدین کو، اپنے تمام زندہ اور مردہ افراد کو ہدیہ ثواب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ حدیث مبارک ہے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے۔ اس حدیث کو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین کتاب، جسے ہم بحار الانوار کے نام سے جانتے ہیں، اس کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے جلد نمبر 43 میں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ تعالیٰ علیہا کے سلسلے سے فرمایا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا فاطمہ، اے فاطمہ، ان اللہ یغضب لغضبک، اے فاطمہ، آپ کے غضب کی وجہ سے پروردگار عالم غضبناک ہوتا ہے، وَيَرْضَى لِرِضَاكَ، اور آپ کی خوشنودی اور آپ کی رضایت کے ساتھ، اور آپ کی خوشنودی اور آپ کی رضایت کی بنا پر راضی اور خوشنود ہوتا ہے۔ بڑی عجیب اور بڑی غریب یہ روایت ہے جسے پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے۔ اچھا، بات صرف جو ہے ہمارے ہاں شیعہ کتابوں کی نہیں ہے، شیعہ علماء یا شیعہ واعظین یا ذاکرین کی نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبروں پر آئیں اور آ کر کے اس طریقے کی حدیثیں ایک بند کمرے میں پڑھ دیں اور پڑھ کر کے معاملے کو ختم کر لیں اپنے لوگوں کے بیچ میں اور درمیان۔ نہیں، بڑی بڑی کتابوں کے اندر ان چیزوں کو لکھا گیا، ان باتوں کو ذکر کیا گیا، اور ان چیزوں کو، ان باتوں کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا، دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک تو عظمت حضرت زہرا فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا مقام، ان کا مرتبہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ رسول کی یہ جو بیٹی ہے، خود اس بیٹی کی عظمت کیا ہے، اس بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا بڑا نام ہے، بڑا عظیم نام ہے، بڑا مبارک نام ہے، بڑا طیب و طاہر، بڑا پاک و پاکیزہ نام ہے۔ میری جو بھی گفتگو ہے گھنٹے کے اندر بس متوجہ رہیے، بڑی اچھی مجلس انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی، کیونکہ اس طریقے کی مجلسیں بہت کم ہوتی ہیں، اور میں نے تو اس بار ایام فاطمیہ میں بہت کم گفتگو کیا، موقع نہیں ہے، چونکہ اب تھانے رابوڑی میں مصروفیت ہے تو موقع ہی نہیں رہتا، وہیں کے مسائل دنیا بھر کے رہتے ہیں۔ یہ تقریباً دوسری تیسری مجلس کا خطاب پوری ایام فاطمیہ میں اس بار ہے، لیا نہیں، وعدے کئی آتے رہے، تو کوشش ہے کہ سمیٹ کر کچھ باتیں، کچھ چیزیں ہم پیش کر دیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جہاں ہم نے اس دن کو ایک بڑی مصیبت کے طور پر رکھا ہے، بڑے جو ہے غم کے طور پر رکھا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بڑی خوشی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس دن کو بھلایا نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے، سب سے بڑی کامیابی اور نجات کی بات ہے کہ ہم نے ان دنوں کو بھلایا نہیں ہے، ہم بھولے نہیں ہیں ان دنوں کو، انہیں ہم نے یاد رکھا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے انہی دنوں کی یاد سے ہم کل آنے والے دنوں میں یاد رکھے جائیں گے۔ یہی دن جو اہل بیت کے دن ہیں، جو رسول کے دن ہیں، جو خدا کے دن ہیں، جو آل رسول آل محمد کے دن ہیں، انہی دنوں سے ہماری زندگی ہے، کل ہمیں یاد رکھا جائے گا۔ کل جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو بیٹے، بیٹیاں، آل اولاد، ان کی نسل جس بہانے سے اپنے ماں باپ کو اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں، وہ کوئی اور بہانہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف دنیا اور آخرت کا ایک ہی بہانہ ہے، اور وہ بہانہ مجلس سرکار سید الشہداء امام حسین ہے، مجلس اہل بیت ہے، مظلومیت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کا ذکر اور ان کا تذکرہ ہے، کہ یہی چیز ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہمارے بچوں کے سینوں میں، ہمارے بچوں کی تربیت، ان کی پرورش میں یہی چیز باقی رہتی ہے، کہ جو چیز آگے ہمیں سالہ سال، ہزارہ سال زندہ رکھتی ہے۔ ان کی دعاؤں میں، ان کی پریئرز میں، بہت ساری چیزوں میں ہم زندہ رہتے ہیں، مرتے نہیں ہیں عزیزان گرامی قدر۔ تو یہ جہاں ہمارے لیے بہت بڑا ایک عظیم دن ہے، غم کا دن ہے، حزن و ملال کا دن ہے، وہیں یہ ہمارے لیے خوشی کی بھی بات ہوتی ہے کہ ہم اہل بیت کے ذکر کو، اہل بیت کی یاد کو، واللہ بتا رہا ہوں،
یہاں ایک ممبر کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، میں اسٹیشن پولیس چوکی کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور جو صورتحال ممبرا کیا شہر بمبئی کی ہے، پلاوا تو ماشاءاللہ نعمت ہے، پروردگار عالم نے آپ لوگوں پر یہ واقعی میں لطف فرمایا ہے، اور یہ لطف ہمیشہ دعا کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کا یہ لطف باقی رہے، اسی طریقے سے گھروں میں مال و برکت ہو، زندگیوں میں آپ لوگوں کے خیر و برکت ہو، آپ لوگوں کی رزق میں خیر و برکت ہو، کہ یقیناً یہ جو سکون اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، مگر اس سکون کا جو کمال ہے، اس سکون کی جو زینت ہے، اس سکون کی جو خوشی اور خیر و برکت ہے، وہ ذکر پروردگار اور ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، یہ باقی رہے، یہ ختم نہ ہونے پائے، نہ آپ سے نہ آپ کے بچوں سے، اور انشاءاللہ تعالی ختم نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا ٹرافک کی حال، گاڑیوں کی حال، ہم بیگ لے کر کے کھڑے ہوئے تھے پولیس چوکی کے سامنے، ہم سوچ رہے تھے کہ پروردگار واقعی میں مومن یعنی کتنا عزیز ہے تیری نگاہ میں، تیری نظر میں کتنا محبوب اور اتنا محترم کیوں ہے۔ آج میرا عنوان نہیں ہے، ورنہ میں پوری مجلس مومن کے اوپر پڑھتا، جو مقام جو مرتبہ ایک مومن کا روایات اہل بیت میں، دین میں، اسلام میں، مذہب میں پروردگار عالم کے نزدیک ہے، رسول اور آل رسول کے نزدیک ہے، یعنی یقیناً کمال ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی مصروف دنیا، اتنے مسائل دنیا، نفسی نفسا کا حال ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسے موقع اور ایسے مرحلے کے ساتھ واقعی معنوں میں ہم دینداری کے لیے وقت نکالیں، ہم اپنے مذہب کے لیے وقت نکالیں، ہم اپنے دین اور اپنے مذہب کی رسم و رواج کے لیے وقت نکالیں، اس سے بڑی نعمت اور دولت ہماری زندگی میں اور کچھ ہو نہیں سکتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی، آپ کے کام کاروبار میں، اور آپ کے بچوں کی نیک توفیقات کی خیر و برکت کے لیے عظمت شہزادی کونین محمد و آل محمد پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی۔ بڑی عظیم روایت ہے۔ اچھا، میں نے ذکر کیا کہ اگر صرف ہماری کتابوں کے اندر یہ چیزیں ہوں، ہمارے علماء ذکر کریں، ہمارے ذاکرین واعظین آ کر کے کہیں، تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی بہت بڑھ چڑھ کر کے یہ لوگ جو ہے باتیں کر جاتے ہیں۔ نہیں، بڑی بڑی کتابوں کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم جیسی کتابوں کے اندر فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت کے باب میں ان روایات کو لکھا گیا ہے۔ مذہب اہل سنت، مسلمانوں کی جو دوسرے فرقے اور دوسرے مذہب ہیں، ان کی سب سے مستند اور بڑی کتاب قرآن کے بعد، یعنی ان کے مذہب کی اگر کوئی کتاب ہے تو یہی ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد دنیا کی ہر کتاب ان کے مذہب میں ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ اس کے اندر لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دیا اس نے مجھے اذیت دیا۔ سورہ احزاب اور دوسرے سوروں میں قرآن کے پروردگار عالم نے فرمایا جس نے اللہ اور رسول کو اذیت دیا وہ قیامت تک کے لیے ملعون اور لعنتی ہے، اللہ کی رحمت اس سے دور کر دی گئی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک طرف عزیزان گرامی قدر یہ عظمت بتائی جاتی ہے کہ شہزادی کا مقام کیا ہے، شہزادی کا مرتبہ کیا ہے۔ نبی کی بیٹی عام مسلمان کی بیٹی کی طرح نہیں ہے، نبی کا گھرانہ عام مسلمان گھرانوں کی طرح نہیں ہے، نبی کی فیملی، ان کے آل، ان کے اہل بیت عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ اس بات سے پتہ چلتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنا رتبہ، کتنی عظمت اور کتنی بلندی ہے کہ ایک طرف کہا کہ غضب فاطمہ غضب پروردگار عالم ہے، اور دوسری طرف کہا رضایت فاطمہ رضایت پروردگار عالم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یعنی اگر شہزادی فاطمۃ الزہرا کسی قوم سے، کسی نسل سے، کسی قبیلے سے راضی ہو جاتی ہیں تو عزیزان گرامی قدر یہ خدا کی رضایت اور اس کی خوشنودی کے لیے کافی ہے۔ یعنی مرضی پروردگار عالم، مرضی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا میں رکھی گئی ہے۔ غضب اور ناراضی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا پروردگار عالم کے غضب اور اس کی ناراضی کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ اگر دنیا کے اندر واقعی معنوں میں کسی بیٹی کا دن منایا جائے، آج جو ہمارا ماڈرن زمانہ ہے، دور ہے ہمارا، منایا جاتا ہے، بیٹیوں کا دن منایا جاتا ہے نا، مدر ڈے بھی منایا جاتا ہے، ماؤں کا دن منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میں تو بڑھا کر کے کہوں کہ شوہر اور بیوی، میاں بیوی، زوجہ شوہر کا بھی دن اگر کوئی وائف اور ہسبینڈ کا بھی منائے تو حقیقت میں یہ دن ہے کہ جس دن کو ڈاٹر ڈے یا مدر ڈے یا جو ہے ہسبینڈ اور جو ہے وائف ڈے،
ان دنوں کو جو ہے منانا چاہیے. حقیقی معنوں میں جو دن ہیں، یعنی واقعی میں جس سے زندگی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ان کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کا کردار، یہ کیسے لوگ تھے، ان کا کیا طور طریقہ زندگی تھا، انہوں نے کس طریقے سے کامیاب زندگی گزاری اور گزار کر کے اس دنیا سے گئے کہ 1400-1500 سال ہو گیا، زمانہ ہو گیا. ہم 1400-1500 سال کے بعد پیدا ہوئے، نہ ہم نے انہیں دیکھا، نہ ہم نے انہیں سنا، نہ ہم ان کو اچھی طریقے سے جانتے پہچانتے ہیں، صرف کتابوں میں انہیں پڑھا ہے. تو اتنی محبت ان سے ہم کرتے ہیں، اتنا پیار ان سے ہم کرتے ہیں کہ آج 1400-1500 سال کے بعد بھی ہم نے ان کی یاد منانے کا دن قرار دیا ہے. عزیزان گرامی کا دن، کتنی خوبصورت ان کی زندگی ہوگی، کتنی بہترین ان کی سیرت اور ان کا کردار ہوگا کہ اگر ہم ان کی زندگی کو، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اپناتے ہیں، لاتے ہیں، تو واقعی میں یہ ہماری زندگی کو کامیاب اور بہترین بنانے کے لیے بہترین ہے. نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ، بیٹیوں کا دن، بیبیوں کا دن، مادر کا، ماں کا دن اگر منایا جائے تو یہ دن ہے. شہزادی کی ولادت ہو، شہزادی کی شہادت ہو. نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی. میں ایک بات کی طرف آپ کو لے کر کے، ایک منزل کی طرف لے کر کے آؤں گا. ایک عالم دین ہے، عرصہ گزر گیا، پروردگار عالم نے 3 سے 4 اولاد انہیں جو ہے عطا کیا. ایک بات، اور یہیں سے گفتگو کا ایک نتیجہ لیتے ہوئے انشاءاللہ ختم کریں گے بات کو. عالم دین ہے، ان کا ایک واقعہ ہے، نقل کیا جاتا ہے کتابوں کے اندر. کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انہیں اولاد عطا فرمائی، تو انہوں نے ایک بیٹا عطا کیا، اور ایک بیٹے کے بعد انہیں پھر پروردگار عالم نے بیٹیاں عطا فرمائی. ایک بیٹی عطا کیا تو اس کا نام انہوں نے فاطمہ رکھا سلام اللہ تعالی علیہ. نام فاطمہ اپنی بیٹی کا نام رکھا، اور بڑے خوش ہوئے، بہت مسرور ہوئے. بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد گھر کے اندر شیرینی، مٹھائی، حلوہ چیزیں بنائی انہوں نے، اور بنا کر کے گھر سے باہر نکلے، روڈ اور راستے پر آ گئے، اور اسے جو ہے اپنے دور زمانے میں جس شہر میں وہ رہ رہے تھے وہاں کے چلنے پھرنے والے لوگوں کو تقسیم کیا. لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں تقسیم نہیں کی، پیسے بھی ہدیہ کیے، بانٹے اور دیا. اس وقت دور زمانے کی بات ہے. بیٹی پیدا ہوئی ہے، خوشی منا رہے ہیں. باپ ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر اتنا خوش ہوا کہ وہ حلوہ پکا رہا ہے، گھر پہ شیرینی، مٹھائیاں بنا رہا ہے، اور بنا کر کے اسے قوم اور قبیلے کے درمیان بانٹ رہا ہے. باتیں 2-3-4 ہیں، جتنا آپ متوجہ رہیں گے اتنی خوبصورتی سے میں اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. نام کیا رکھا؟ نام فاطمہ. فاطمہ رکھا بیٹی کا نام. تاریخ بتاتی ہے، علماء لکھتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے انہوں نے فاطمہ رکھا. وبعد سنۃ ولدت لہ بنت اخری فسماها زہرا. 1 سال اور گزرا، 1 سال کے بعد پھر پروردگار عالم نے انہیں اولاد نوازا. اس بیٹی کا نام انہوں نے جو ہے زہرا رکھا. پہلی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ فاطمہ رکھا. دوسری بیٹی کا نام زہرا رکھا. اچھا آپ دیکھیے، پھر بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر اس بیٹی کے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی قدر، پھر جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس بیٹی کا نام انہوں نے زہرا رکھا. پہلی بیٹی کا نام فاطمہ، دوسری بیٹی کا نام زہرا رکھا. پھر وہی سلسلہ، مٹھائی پکانا، شیرینی پکانا، کھانا پکانا، گھر کے اندر خوشیاں منانا، اور اس کو لے جا کر کے جو ہے باہر، گھر میں بھی، پڑوسیوں کو بھی، باہر بھی تقسیم کر رہے ہیں. وہی نقود، پیسے، روپے ہدیے کے طور پر لوگوں کو جو ہے بانٹنا، دینا. بڑا عجیب مرحلہ ہے. ہمارے یہاں کا جو دور ہے، ہمارے یہاں کا جو زمانہ ہے، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو سب کے منہ اتر جاتے ہیں، سب کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. چونکہ ایک بیٹی واقعی میں عالم کی بیٹی، ایک ایسی بیٹی کی جس بیٹی سے ایک بڑا انقلاب
زمین پر پروردگار عالم نے پیدا کیا، ایک بیٹی کے ذریعے سے ایک بڑا انقلاب مکے کی سرزمین پر، حجاز کی سرزمین پر، اور ایک دنیا کے اندر جو ایک انقلاب پیدا ہوا اور آیا، اس بیٹی کا تذکرہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو ہے غم منایا جاتا ہے، حزن منایا جاتا ہے، ٹینشن انسان کو ہو جاتا ہے کہ کتنا کیا مصیبت جو ہے گھر کے اندر جیسے گویا آ گئی۔ جبکہ آپ دیکھیے بیٹیوں کا پیدا ہونا مبارک قرار دیا گیا ہے۔ میں 2-3 روایت پڑھوں گا، ایک بیٹی سے چونکہ منسلک بات ہے اور اسی پر بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی، کہ بیٹی کا روایات کے اندر پیغمبر اکرم کی روایات میں، معصومین علیہ السلام کی روایات میں یہ باتیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایسی خاتون، ایسی عورت کہ جس عورت کا پہلا بچہ بیٹی ہو، اس خاتون کو، اس عورت کو میمونہ اور مبارکہ کہا گیا ہے روایات کے اندر۔ ایسی عورت مبارک قرار دی گئی ہے، ایسی عورت کو میمونہ اور مبارکہ کہا گیا ہے۔ شہزادی کے تقریباً 9-10 نام اور القاب ہیں، ان میں سے ایک نام مبارکہ بھی ہے شہزادی کا، حضرت فاطمۃ الزہرا، صلوات اللہ، صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ بابرکت بیٹی، اور اس مبارکہ جو لقب ہے بابرکت بیٹی کا، اس لقب کی نسبت سورۃ الکوثر کی طرف بھی دی گئی ہے، جہاں تفسیر لکھی گئی ہے، بڑی تفسیر لکھی گئی سورۃ الکوثر کی۔ اس کی جو سب سے بہترین تفسیر لکھی گئی وہ یہی کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ تو اس کوثر سے مراد خیر کثیر لیا گیا، اور اس خیر کثیر سے مراد آل محمد کو، ذریت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لیا گیا، ذریت ان کی آل کو، ان کی اولاد کو۔ اور اس کا سلسلہ، اس کی شروعات ظاہر سی بات ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے ہوا ہے، وہ اس کی بانی ہے، بیٹی سے یہ سلسلہ پورا جو ہے کیا ہے، شروع ہوا ہے۔ خیر کثیر ہم آپ کو عطا کریں گے، خوشخبری جو قرآن نے دیا، جبکہ پیغمبر اکرم کو اس کے پہلے کتنے تانے دیے جاتے تھے، طنز کیے جاتے تھے، کتنا جو ہے قریش کے لوگ، عرب کے لوگ پیغمبر خدا کو، اس میں عمرو عاص ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ جتنے عرب کے بڑے بڑے مشرک تھے، یہ ان کا طریقہ تھا، رسول خدا کو تانا دیا کرتے تھے۔ ابتر کا، ابتر کہا جاتا ہے وہ انسان کہ جس کی نسل منقطع ہو جائے، جس کی اولاد نہ ہو، جس کے بچے نہ ہو، جس کے بیٹے نہ ہو۔ اچھا، جو بچے ہوئے بھی تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا پیغمبر اکرم سلام اللہ تعالی علیہ کے لیے، تو تانا دیا کرتے تھے۔ مگر جب آپ دیکھیں کہ بیٹی فاطمہ جیسی بیٹی، حضرت زہرا جیسی بیٹی جب پیغمبر خدا کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا تو کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو کوثر خیر کثیر ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب عطا کیا بی بی کو تو اس خوشی پر عزیزان گرامی قدر قرآن نے کہا فصلی لربک وانحر، کوثر ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، لہٰذا آپ اس کوثر کے عطا ہو جانے کے بعد، خیر کثیر کے عطا ہو جانے کے بعد اپنے رب کی عبادت کیجئے اور اپنے رب کے لیے قربانیاں پیش کیجئے۔ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، مگر آپ دیکھیں کہ کتنی عظمت ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنا احترام ہے اس دور اور زمانے میں کہ جب بیٹی ایک گالی کی طرح تھی، جب بیٹی ایک ذلت کی طرح تھی، جب بیٹی ایک رسوائی کی طرح لوگوں کے سامنے تھی، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے بیٹیوں کو۔ اور آج کا بھی دور، آج کا زمانہ ہمارا بھی بہرحال یقیناً سخت ہے، لیکن ہم اگر تربیت ویسی کریں، پرورش، میں بھی آؤں گا بھی حدیث کے ذریعے سے اس بات تک اپنے، تو انشاءاللہ وہاں کوٹ کروں گا اس بات کو، تو یہ جتنا غم یا دکھ یا درد ہماری زندگی کا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہم پرورش اچھی کرتے ہیں، تربیت اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی کرتے ہیں۔ تو بیٹی پیدا ہوئی، پہلی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، دوسری بیٹی پیدا ہوئی، پھر حلوہ پکایا، اور پکانے کے بعد اسے بانٹا، روپے پیسے ہدیہ، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو وہ بھی ہدیہ کیا، وہ بھی بانٹا، اور نام زہرا رکھا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ سال بھر کے بعد پھر اللہ نے انہیں نوازا اولاد کی نعمت سے، اس بیٹی کا نام انہوں نے بطول رکھا، اور ویسے ہی خوشی منائی جیسے فاطمہ اور زہرا کے پیدا ہونے پر اس باپ نے خوشی منائی تھی۔ عالم دین ہے واقعی، یعنی صاحبان علم، میں کہوں علماء، صاحبان علم، مومن بھی عالم ہوتا ہے چونکہ صاحب علم ہوتا ہے، صاحبان علم کا ہر عمل حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ہر سیرت، اس کا ہر کردار، اس کا ہر ایکشن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کوئی کام کرنا، ایک ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے، لہو لعب نہیں کرتا، بے مقصد اس کی زندگی نہیں ہے، خرافات نہیں کرتا، جیسے تیسے اس کی زندگی جو ہے بے غرض و غایت، بے ہدف
نہیں ہوتی ہے، نہیں ہدف کے ساتھ عالم دین ہے، ایک بیٹی کا سلسلہ، دوسری بیٹی کا سلسلہ، تیسری بیٹی کا سلسلہ۔ اب جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام بھی بطول رکھا اور یہ سلسلہ رکھا، شیرینیاں بانٹ رہے ہیں، حلوے بانٹ رہے ہیں اور ساری چیزیں، تو لوگوں نے ان سے سوال کیا۔ اب عالم دین ہے تو ظاہر سی بات ہے سوال بنتا ہے، سوال کرتی ہے پبلک کی، بھائی کوئی ایک عام آدمی یا بندہ تو ایسا نہیں کر رہا ہے، پھر رواج کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں، بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو خوشیاں زیادہ منائی جاتی ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی کون مناتا ہے؟ تو ان سے سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، ان سے بڑھ کر کے کسی نے پوچھا، شیخنا انک لم تصنع مع محمد جواد، میں نے ذکر کیا آپ سے کہ 4 اولاد ان کو پروردگار نے عطا کی، سب سے پہلی اولاد بیٹا تھا، اس کا نام محمد جواد تھا۔ تو انہوں نے جب سوال کیا، سائل نے پوچھا ان سے کہ آپ نے محمد جواد کے پیدا ہونے پر یہ سلسلہ نہیں کیا، مگر جب بیٹیاں پیدا ہوئیں تو آپ نے یہ سلسلے خیر و برکت کے بہت سارے رکھے، فاطمہ، زہرا، بطول، اس طریقے سے ساری چیزیں آپ نے کی، کھانا پکایا، پیسے تقسیم کیے، ساری چیزیں کی۔ تو انہوں نے فرمایا، یہ جو عالم دین تھے یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا ہمیں پروردگار عالم نے جب عطا کیا تو ہم نے بیٹے کے پیدا ہونے پر بھی نبی کی سیرت اور نبی کی سنت پر کیا کیا؟ عمل کیا۔ ایسا نہیں کہ بیٹے کے پیدا ہونے پر ہم نے کچھ نہیں کیا، نہیں، ہم نے سیرت و سنت پیغمبر اور آل پیغمبر پر عمل کیا بیٹے کے بھی پیدا ہونے پر۔ لیکن یہ جو بیٹیوں کا پیدا ہونا ہے، یہ جو بیٹیاں گھروں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی اہمیت، ان کا احترام، ظاہر سی بات ہے کہ بیٹوں سے بڑھ کر کے ہے، اور ہم نے اگر ایسا کیا ہے تو دین کے پیش نظر ہے، اسلام کے پیش نظر ہے، شریعت محمد مصطفیٰ کے پیش نظر ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے۔ اب انہوں نے 2 روایات کو عزیزان گرامی قدر یہاں پر کوٹ کیا ہے۔ بیٹیاں یہ جو ہماری زندگیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی ہیں، کہ جن سے ایک قوم، جن سے ایک نسل، جن سے ایک سماج، جن سے ایک معاشرہ بنتا ہے، ایسی ہی مائیں ہم بہت سارے ہسٹری اور تاریخ کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیے کسی مقام پر اگر کوئی پہنچا ہے، کسی مرتبے پر اگر کوئی پہنچا ہے، بڑی بڑی جنگوں کو فتح کرنا، زندگی کی دشواریوں کو طے کرنا، بڑے بڑے مقام اور مرتبے پر انسان کا پہنچنا، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پیچھے کہا جاتا ہے کہ ایک کامیاب خاتون ہے، کہیں نہ کہیں ایک کامیاب ماں کا ہاتھ ہے، کہیں نہ کہیں ایک کامیاب بیوی کا ہاتھ ہے، کہیں نہ کہیں ایک کامیاب بیٹی کا ہاتھ ہے، کہیں نہ کہیں ایک کامیاب بہن کا ہاتھ ہے، یوں تو پوری فیملی ہوتی ہے۔ انسان کی کامیابی کے پیچھے، انسان کی ترقی کے پیچھے بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بہنیں بھی ہیں، جتنے لوگ مل کر کے ساتھ ہوتے ہیں اتنا زیادہ انسان کامیاب بنتا ہے، اتنی زیادہ ترقی انسان کرتا ہے، اتنی زیادہ کامیابیوں کے راستوں کو انسان کیا کرتا ہے؟ طے کرتا ہے۔ عزیزان گرامی کا یہاں بات یہ ہے کہ بیٹی اور بیٹیوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس عالم دین نے کہا یہ جو ہم نے بیٹیوں کے اوپر بالخصوص الگ طریقے سے عمل کیا، یہ جو سیرت ہم نے اپنائی، وہ کیا ہے؟ کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، کہ پیغمبر نے بیٹیوں کے متعلق فرمایا ہے، رسول خدا نے بیٹیوں کے متعلق فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، من آلا ثلاث بنات، اگر کوئی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، میں 3 سے 1 تک بھی آؤں گا، 2 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں عالم دین کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اگر کوئی 3 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، 3 بیٹیوں کو اگر کوئی پالتا ہے، ابھی بعض دوسری روایات کے اندر بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اخوات کا لفظ آیا ہے، اخوات اخت کی جمع ہے، بہنیں، 3 بہنوں کی تربیت، یعنی بھائیوں، باپ کا جہاں تک مقام مرتبہ ہے وہیں بھائیوں کو بھی ساتھ میں رکھا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے باپ کے بعد سب سے بڑا مقام مرتبہ ذمہ داران میں بھائی کا ہوتا ہے، وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، باپ کی جگہ لے لیتا ہے، تو اخوات کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں کہ اما سمعتم بالحدیث المروی عن النبی، کیا تم نے رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا ہے کہ نبی اکرم نے اپنی حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ کہتے ہیں قالا
من آلا سلاسو بناتن، جو کوئی 3 بیٹیوں کی عیالت کو قبول کرتا ہے، جو کوئی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، ذمہ داری کو سنبھالتا ہے، کس کے؟ 3 بیٹیوں کے. یؤتی ثلاثہ روضات من ریاض الجنہ، اسے 3 روزے، روزے سے مراد کیا ہے؟ جنت کے باغات، جنت بھی کہہ لیجئے، باغات جنت، جنت کے 3 باغ پروردگار عالم کل قیامت کے دن عطا کرے گا. 3 بیٹیوں کی پرورش پر، 3 بیٹیوں کی تربیت پر، جو 3 بیٹیوں کی کفالت اور ذمہ داری کو اپنے گھر کے اندر کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر، اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ گفتگو ایک شہزادی کی ہے، لہٰذا میں نے بالخصوص بیٹی ہی کا عنوان رکھا ہے. کبھی کبھی بعض مومنین یا بعض دوستان کہتے ہیں کہ بھائی بیٹوں نے کیا قصور کیا ہے کہ جس پہلو کو، جس مرحلے کو آپ نے جو ہے تشنا چھوڑ دیا یا اسے ذکر نہیں کیا. نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کر دیں گے، زندگی رہے گی. طرفین سے روایات ہیں، دونوں طرف سے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں نہیں، بیٹے کے ساتھ بھی ہے. البتہ روایات معصومین علیہ السلام میں بیٹے کو نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے، ولد کو، ذکر کو، یہ جو بیٹے ہیں ان کو نعمت. اور روایات یہ کہتی ہیں کہ بیٹوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، نعمت پر انسان سے سوال کیا جائے گا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں قال البنات حسنات، بیٹیاں نیکی ہیں، حسنات، حسنا نیکی ہے. اور امام نے فرمایا والبنون نعمت، اور بیٹے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ نعمت ہے. تو بیٹیاں نیکی ہیں، حسنات ہیں، اور بیٹے کیا ہیں؟ نعمت ہے. تو حسنات پر، نیکیوں پر انسان کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور نعمت کے متعلق انسان سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. بیٹوں کے متعلق باپوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور بیٹیوں کے متعلق اسے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے روایت آپ کی خدمت میں پیش کیا. امام فرماتے ہیں والحسنات یصاب علیہا، حسنات کے اوپر ثواب عطا کیا جاتا ہے، ثواب عطا کیا جائے گا قیامت کے دن. والنعمت یسأل عنہا، امام فرماتے ہیں جبکہ نعمت کے متعلق کیا ہے؟ سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس نعمت کے ساتھ کیا کیا، تعلیم، تربیت، انہیں کیسا بنایا، کس چیز کے لیے استعمال کیا. یہ جو بیٹے ہوتے ہیں اور بیٹیاں، بیٹیوں کے اوپر کیا ہے؟ حسنات، ان کو ثواب اس کے اوپر عطا کیا جائے گا. تو یہ عالم دین بیان کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ 3 بیٹیوں کی کفالت اگر کوئی شخص کرتا ہے اپنے گھر کے اندر، تو ان 3 بیٹیوں کے بدلے 3 روزے ریاض جنت میں سے، جنت کے 3 باغ اسے کل روزے قیامت عطا کیے جائیں گے. میں ابھی 1-2 روایت اور اس چیز کے سلسلے سے پڑھوں گا عزیزان گرامی قدر، تو اس سے اندازہ آپ کو ہوگا کہ ایک بیٹی کی پرورش، ایک بیٹی کی تربیت اپنے گھر کے اندر آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں، اب میں کیا کہوں، آج کا جو سماج ہے، آج کا جو معاشرہ ہے، جو ہمارے حالات ہیں، دنیا تباہ ہے اور دن بدن تباہی کی طرف جا رہی ہے. ہم دروازے کے باہر اپنے نکل جائیں تو یہ کیا ہے؟ تباہی ہے. اسی وجہ سے جو ہے نہج البلاغہ کے اندر، اب مجھے اس بات کی طرف جانا نہیں ہے، صرف اشارہ کر کے گزروں گا، وقت نہیں ہے زیادہ. امام نے اسی وجہ سے فرمایا کہ بہترین ہے وہ انسان اور خیر خواہ ہے اپنے نفس کا وہ انسان، من جلس فی بیتہ، جو اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہے. بیٹھے رہنے سے مراد یہ ہے کہ جب اپنی ذمہ داریوں سے ہم فری ہو جائیں، جب اپنی مصروفیات سے ہم فارغ ہو جائیں، جب اپنے کام دھندوں سے ہمارا معاملہ جب ختم ہو جائے. اب ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں، نہیں، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. بھائی کالج ہے، کالج کے بعد اسکول ہے، ٹیوشن ہے، اس کے بعد کاروبار ہے، اس کے بعد تو کہتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے. خیر کس کے لیے ہے؟ عافیت کس کے لیے ہے؟ نجات کس کے لیے ہے؟ محفوظ کون ہے؟ امام نے فرمایا جو اپنے گھر میں بیٹھے، من جلس فی بیتہ، اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے اور اس کی عبادت کرے، اور اپنے نقص اور اپنے عیب اور اپنے کمیوں کی طرف دیکھے کہ اس کے اندر نقص، عیب اور کمی کیا پائی جاتی ہے، اور ہر روز ہر دن اس کی بہتری کی فکر کرے، اسے بہتر کرے، ان کمیوں کو ٹھیک کرے. علمی اعتبار سے کمی ہے تو اس علمی اعتبار سے اپنے آپ کو ٹھیک کرے. ظاہر سی بات ہے دنیا ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا تو مٹ جائے گی، دنیا کو تو مٹنا ہے، لیکن کام بھی کرنا ہے دنیا کے لیے، دنیا چھوڑ نہیں سکتے. پیدا کیے گئے ہیں تو بھائی گھر چاہیے،
گاڑی چاہیے، مکان چاہیے، روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، زندگی ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتے، مگر اس کے بعد کہتے ہیں وہ ایک اور گھر ہے، وہ ایک اور دنیا ہے، ایک اور مکان ہے، ایک اور جگہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، تو ہم اس کے لیے بھی تیاری کریں۔ اس کی تیاری کہاں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے گارڈن میں تو نہیں ہو سکتی ہے، پارک میں تو نہیں ہو سکتی ہے، سڑک پر تو نہیں ہو سکتی ہے، مارکیٹ اور بازار میں تو نہیں ہو سکتی ہے، وہ گھر کے اندر ہوگی۔ جب ہم تنہا اپنے آپ کو رکھیں گے، جب اکیلا اپنے آپ کو رکھیں گے اور اپنی طرف خود کو متوجہ کریں گے، انسان کی زندگیاں گزر جاتی ہے، فنا کر لیتا ہے انسان اپنے آپ کو، اور سب سے کم توجہ اپنی طرف دیتا ہے، سب سے کم توجہ۔ عبادت میں اگر کمی ہے تو اس کے ہے، علم میں آخرت دینی اور اسلامی مذہبی اگر علم میں کمی ہے تو اس کے ہے، عملی طور پر اگر کمزور اور کمی ہے تو اس کے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری زندگی آل اولاد، بیوی بچے، سماج، معاشرہ، گھر خاندان کے پیچھے اس نے کیا کر دیا؟ فنا کر دیا۔ تو سب سے بڑا خیر کس کے لیے ہے؟ کہ جب انسان اپنے واجبات اور اپنے فرائض سے فری ہو جائے، فارغ ہو جائے، تو گھر میں بیٹھ جائے اور گھر میں بیٹھ کر اپنے نفس اور اپنی ذات اور اپنے وجود کی طرف دیکھے۔ اسی وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، اب یہ بھی ہے، دیکھیں آپ بہت ابھی جتنے بھی موٹیویشنلز ہوتے ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر کے انٹرنیٹ پر، یہاں وہاں چیزیں، ترقی کی، کامیابی کی، کیا کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا، کیسے ترقی ہوگی، کیا اسکلز کریں، یہ کریں وہ کریں، پتہ نہیں کیا کیا ہزار چیزیں۔ دین نے کسی بھی پہلو سے انسان کو چھوڑا نہیں ہے کہ مذہب دین بہت کمزور ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں چیزیں نہیں۔ 1400-1500 سال پہلے، 1400-1500 سال پہلے کہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہاں ہے سائنٹسٹ، کہاں ہے لوگ، کہاں ہے زمانہ۔ ساتویں امام نے فرمایا جس انسان کا دن 2 دن ایک جیسا گزرے، ایک جیسا، آج جیسا دن میں نے گزارا کل بھی میں نے ویسا ہی اپنا دن گزارا، بغیر کسی ترقی کے، بغیر کسی کامیابی کے، بغیر کسی ایسے عمل یا کام کے کہ جو عمل جو کام ہماری زندگی کی خیر اور بہتری کے لیے ہو، اگر ہم نے 2 دن سیم ایک جیسا گزارا ہے تو امام نے فرمایا ایسا انسان خسارے اور نقصان میں ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو انسان خسارے اور نقصان میں رہے اس کے لیے مر جانا بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہتر اپنے آپ کو کر سکتے ہیں اور ہمیں بہتر اپنے آپ کو عزیزان گرامی قدر کرنا چاہیے۔ تو بیٹیوں کے اوپر بات چل رہی تھی، بیٹیاں حسنات ہیں، یصاب علیہا، اور بیٹے کیا ہیں؟ نعمت ہیں، ان کے متعلق انسان سے کیا ہے؟ سوال کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کے متعلق جو بیٹی کی پرورش اور تربیت ہے، جس سے ایک سماج نکلنا ہے، جس سے ایک معاشرہ بننا ہے، جس سے ایک قوم کو ہمارے پیدا ہونا ہے، وہ بیٹیاں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بیٹیاں یہاں وہاں سے اٹھا کر کے بھی نہ لائی جائیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بیٹیاں آنی ہوتی ہے، کئی بار ہم بہت ساری چیزوں میں ہماری زندگیوں میں یہ ہوتا ہے کہ خلاف عمل ہو جاتا ہے۔ ہمیں جن چیزوں کی طرف بتایا گیا ہے، جن چیزوں کی طرف بلایا گیا ہے، جن چیزوں کی تعلیم مذہبی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے ہمیں دی گئی ہے، ہم اس کے رول کو فالو کر ہی نہیں پاتے، اس کے قانون کو اپنا ہی نہیں پاتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان اور خسارہ ہماری زندگی کا۔ اسی وجہ سے کہا ہے ایاکم وخزراء الدمن، بچو اور بچو کس چیز سے؟ ایسی ہریالیوں سے، ایسے سبزہ زار ہریالی۔ ہریالی خوبصورت چیزوں کو کہا جاتا ہے، جو پیڑ ہیں، پودے ہیں، جو خوبصورت پیڑ اور پودے ہوتے ہیں۔ خزراء الدمن، ایسی ہریالیوں سے بچو، ایسی شادابیوں سے بچو کہ جن کے اگنے کی جگہ، جن کے پیدا ہونے کی جگہ گندگی کا ڈھیر ہے، گھور، گندگی، غلاظت، جہاں گندی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی ہریالیوں سے بچو۔ ظاہر سی بات ہے ابھی گارڈن میں آپ، پارک میں جاتے ہیں، یہ جو نیچے باہر ابھی آپ اتریں گے تو وہاں آپ دیکھیے کتنا صاف ستھرا ایک ماحول ہوتا ہے، وہاں ایک پیڑ، وہاں کا ایک پودا، وہاں کے جو پھول پھل ہوتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں، ان سے خوشبو آتی ہے، ان سے جو ہوائیں ملتی ہیں انسان کو پاک و پاکیزہ صاف ستھری ہوائیں ملتی ہیں، ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ لیکن ایسے ہی کچھ ہرے بھرے پیڑ اگ جائیں، پودے اگ جائیں، پھول کے درخت اگ جائیں، اور آپ وہاں سے گزرے یا وہاں جا کر کے آپ جو ہے ٹہلنا گھومنا شروع کر دیں، جبکہ وہ گندگی میں اگے ہوئے ہوں، باوجود اس کے کہ وہ ہرے بھرے ہوں گے اور پھول اور پھل والے ہوں گے، مگر وہاں سے جو ہوائیں انسان کو ملتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ بدبودار ہوتی ہے۔
متعفن ہوتی ہیں، وہ انسان کو ایذا پہنچاتی ہیں، انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بیٹی کی مثال اس طریقے کی روایات میں پیش کی گئی ہے کہ ایسے گھرانے سے، ایسے خاندان سے، ایسی عورتوں سے، ایسی لڑکیوں سے، ایسی بیویوں سے بچو کہ جن کے پیدا ہونے کی جگہ صحیح نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کی مثال کس چیز سے دیا ہے؟ ایسی ہریالی کہ جو گھور میں گندگی کی جگہ پر کیا ہے؟ اگی ہوئی ہو۔ ایسی بیٹیاں، ایسی لڑکیاں کہ جو بد اخلاق، بد کردار گھروں کے اندر، سماج اور معاشرے کے اندر پیدا ہوئی ہوں، کہ جن کی تربیت نہ کی گئی ہو، جن کا اخلاق اچھا نہ ہو، جو دیندار نہ ہو، انہیں مت لے کر کے اپنے گھروں کے اندر آؤ، چاہے جتنی حسین ہو، چاہے جتنی خوبصورت ہوں، اور چاہے جتنی مالدار ہوں۔ اور یہی ہوتا ہے نتیجہ، ہم کر تو لیتے ہیں مگر اس کے بعد وبال جان ہو جاتا ہے۔ نہ دسترخوان پر لقمہ ہمارا خوشگوار ہوتا ہے کہ وہ لقمہ جو ہمارے حلق کے نیچے جا رہا ہے وہ خوشگوار ہو، ملائم ہو، اس میں لذت ہو، نہیں، ایسے لگتا ہے زہر گھونٹ رہے ہوں حلق کے نیچے۔ اور نہ ہی بستر پر صحیح نیند آتی ہے، چاہے جتنا مہنگا بستر انسان کا ہو، ایسے لگتا ہے کانٹوں بھرے بستر کے اوپر ہمیں سلا دیا گیا ہو۔ تو کمال زندگی یہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ یہ جو بیٹیاں ہیں جن سے زندگی ہماری چلنی ہے، یہ بیٹیاں کی جن کے اوپر اجر ہمارے لیے رکھا گیا، ثواب ہمارے لیے رکھا گیا ہے، ان کی تربیت بھی ہو اسی عنوان سے، تو ہم ویسے ہی ڈھونڈ کر کے بیٹیاں بھی لائیں، ایسے گھرانوں کا انتخاب کریں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کی شروعات انسان کو اپنے نفس، اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے گھر سے کرنا ہے، اپنے آپ سے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ عزیزان گرامی قدر حدیث پیغمبر میں آیا ہے، لہذا بیٹی کے ہونے سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے، بیٹی کے ہونے سے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم نے فرمایا من کانت لہو ابنۃ واحدۃ، ایک بیٹی اگر کسی کے گھر میں ہے، کوئی باپ یا کوئی بھائی اگر کسی ایک بیٹی کی پرورش کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اس طریقے کی حدیث سنی ہو سکتا ہے نہ بھی سنے ہو، سنتا بھی ہے آدمی تو بھول جاتا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں ایک بیٹی کی پرورش اور تربیت اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر کیا ہے، اس کی ذمہ داری کو اٹھایا ہے، اسے پروان چڑھایا ہے، تعلیم، تربیت اور تمام چیزوں کا کام اس کے لیے کیا ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں کانت خیرن من الف حجۃ، تو ایسے انسان کے لیے یہ عمل 1000 حج سے بہتر ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بیٹی کو پالنا، ایک بیٹی کو تربیت کرنا، آپ دیکھیں 1000 حج سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کتنا پیسہ 1000 حج کے پیچھے انسان کتنا پیسہ خرچ کرے گا؟ آپ کو بیت اللہ 1000 بار جانا ہو، کتنا پیسہ آپ خرچ کریں گے؟ یہ نبی کی حدیث کے اندر ہے، حدیث معصوم ہے، یہ 1000 حج سے بہتر ہے ایک بیٹی کو پالنا اور اس کی تربیت کرنا، اس کی پرورش، اس کی ذمہ داری، کفالت اس کی کرنا، اس کی ذمہ داری کو اٹھانا۔ اس کے بعد یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، نبی اکرم آگے فرماتے ہیں وَأَلْفُ غَزْوَةٍ، 1000 جنگ سے بہتر ہے۔ کوئی مومن، کوئی مسلمان خدا کی خوشنودی کے لیے 1000 جنگ لڑے، اس سے بہتر ہے کہ ایک بیٹی کی کیا کرے؟ ذمہ داری اور کفالت کو اٹھائے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَلْفُ بَدَنَةٍ، 1000 بدنہ، بدنہ کہا جاتا ہے اس گائے کو یا اس اونٹ کو جس کی قربانی مکے کی سرزمین پر بیت اللہ میں جب آپ کے احرام اور دیگر جب آپ کے وظائف پورے ہو جاتے ہیں، جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، تب جو قربانی وہاں پیش کی جاتی ہے، بدنہ وہ گائے، وہ اونٹ جس کی قربانی اس زمین پر پیش کی جاتی ہے۔ 1000 بدنہ یعنی قربانی ایک گائے اور اونٹ کی پیش کرنے سے راہ خدا میں بہتر ہے ایک بیٹی کی پرورش اور تربیت کرنا۔ پوری مجلس یہ بیٹی ہی کے اوپر سمجھ لیجئے کہ ہو گئی۔ اور چوتھی چیز پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے عزیزان گرامی قدر وَأَلْفُ ضِيَافَةٍ، 1000 مہمان نوازی کرنے سے بہتر ہے۔ 1000 بار آپ مہمان نوازی کیجئے اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیسے خرچ کیجئے راہ خدا میں۔ ایک بیٹی جسے پروردگار عالم نے آپ کو عطا کیا ہے، اس بیٹی کی تربیت کریں، اس بیٹی کی پرورش کریں، اس بیٹی کو پالے پوسیں، اس بیٹی کو واقعی میں ایسی بیٹی بنائیں کہ جس بیٹی کے اندر سیرت فاطمی اور کردار فاطمی کی جو ہے خوشبو ہمیں سونگھنے کو ملے، خوشبو ہمیں دیکھنے کو ملے۔ عزیزان گرامی، ایسی سیرت، ایسے کردار، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ یہ
अगर 3 बेटियों को किसी ने पाला तो उसको 3 रोजात मिन रियाजिल जन्नह, जन्नत के बागों में से 3 बाग अता किए जाएंगे। अब नबी अकरम से जाहिर सी बात है, पूछने वाले ने सवाल किया, अज़ीज़ान गिरामी कदर, रिवायत 1-2 बात, मैं घड़ी की तरफ मेरी नजर है, मैं अपने वक्त के अंदर मजलिस तमाम कर दूंगा। बात ही ऐसी थोड़ी सी है, गुफ्तगू है, मगर ये बात एक बेटी की चूंकि निस्बत से है, लिहाजा जानबूझकर ऐसे उन्वान को हमने इंतखाब किया। अच्छा, मजलिस एक ही है, वरना बहुत कुछ पढ़ने के लिए रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम में है, फजाइल के हजारों लाखों गोशे हैं, उन्हें भी पढ़ा जा सकता है, मगर यहीं से इंशाअल्लाह ताला एक रब्त मैं दूंगा गुफ्तगू का। तो ये बेटी की जो परवरिश है, 3 बेटियां, अब किसी को 3 बेटी के अलावा भी अगर पालना पोसना है तो उसके मुतालिक भी दूसरी रिवायत भी पढ़ा उसी आलिम दीन ने, जिससे ये सवाल किया गया था कि हलवे क्यों बनवाए घर पे, ये खुशियां क्यों इस एतबार से, बेटियों के पैदा होने पर तो ऐसे खुशियां नहीं मनाई जाती। तो पहली रिवायत को उन्होंने बयान किया था, उसके बाद दूसरी रिवायत को उन्होंने अजीजान गिरामी कदर कहा। वफी हदीसिन आखर, एक और हदीस में ये बात आई है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, निअमल वलदो अल बनातुल मुखद्दरात, सबसे बेहतरीन औलाद कौन है? पर्दा करने वाली बेटियां हैं। बनातुल मुखद्दरात, मुहज्जबात, पर्दा करने वाली बेटियां, हिजाब करने वाली बेटियां हैं। सबसे बेहतरीन औलाद, औलाद में बेटे बेटी दोनों आ जाते हैं, वलद जब कहा जाता है, मुखद्दरात, बनातुल मुखद्दरात। और उसके बाद में फरमाया मन कानत इंदहु वाहिदतुन, अगर किसी के पास एक बेटी हो, 3 की रिवायत मैंने पढ़ा, इसके अंदर अलग अलग 3 बेटियों का तज़किरा है और उसके अजर व सवाब को बयान किया गया है, बताया गया है। नबी फरमाते हैं, मासूम फरमाते हैं कि मन कानत इंदहु वाहिदतुन, एक बेटी अगर किसी के पास हो, जअलहुल्लाहु सितरन मिनन नार, कल कयामत के दिन परवरदिगार आलम इस बेटी की वजह से कि जिसको उसने पाला और पोसा है, जहन्नम की आग के सामने इसके लिए सिपर बना देगा, ढाल बना देगा इसे। ये जो बेटी है ये ढाल बन जाएगी जहन्नम की आग और इस इंसान के दरमियान, इस मुसलमान, इस मोमिन के दरमियान, ये बेटी ढाल बन जाएगी जो इसके घर में पैदा हुई, जिसकी तरबियत और परवरिश इसने किया और जिम्मेदारियों को उठाया। नबी अकरम आगे बढ़कर के फरमाते हैं, अजीजान गिरामी कद्र, वमन कानत इंदहु इस्नतान अदखलहुल्लाहु बिहल जन्नह, और जिसके पास 2 बेटियां हैं, परवरदिगार इन 2 बेटियों की वजह से उसे दाखिले जन्नत करेगा, जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देगा, जन्नत में दाखिल करेगा, उसकी परवरिश की वजह से, उसकी तरबियत की वजह से, जो जिम्मेदारियां उसने उसकी उठाई हैं। और उसके बाद फरमाया वमन यकुन लहू सलासुन औ मिस्लुहुन्ना मिनल अखवात वज़अ अनहुल जिहाद वस्सदका। अजीब व गरीब ये बात है, आप देखें, शायद यकीनन हो सकता है कि इसके पहले ये रिवायत आपकी नजरों से, कानों से, समातों से न गुजरी हो। कितना मकाम है, कितना मकाम है, यानी वाकई बेटी की तरबियत और परवरिश का। नबी ने फरमाया और अगर किसी के 3 बेटियां, मन यकुन लहू सलासुन व मिस्लुहुन्ना, 3 बेटियां या 3 बेटियों से ज्यादा हो, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, अल्लाह की अता है। अच्छा, बाज सूरे कुरान के हैं, अगर आप वहां पर पढ़ेंगे तो कुरान के अंदर ये चीज है, बाकायदा आयत अभी मेरे जहन में नहीं है, आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, मैं कोड के साथ उसे बता सकता हूं आपको, कि वहां परवरदिगार आलम ने, कुरान ने कहा कि और खुदा ही की जात है कि जिसे वो चाहे यहबो ज़ुकूर, ज़ुकूर यानी मर्द, ये बेटे अता करता है, जिसे वो चाहे वो मयशा, जिसके लिए वो चाहे इनास, बेटियां अता करता है, जिसे वो चाहे ज़ुकूरो इनास, बेटियां और बेटे दोनों अता करता है, और जिसे वो चाहे उसे फिर वो बांझ छोड़ देता है, कुछ भी अता नहीं करता, ना बेटी अता करता है ना बेटा अता करता है। ये 3 तरीके की बातें कुरान के अंदर आई हैं। जिसे चाहे बेटे ही बेटे दे देता है, जिसे चाहे बेटियां ही बेटियां देता है, जिसे चाहे दोनों देता है, और जिसे चाहे उसे क्या है, भांज छोड़ देता है, कुछ भी उसे उसके लिए करार नहीं देता। तो ये बेटियां, 3 बेटियां अगर किसी के लिए हैं, आप देखें, और उनकी तरबियत परवरिश कोई करता है, नबी अकरम फरमाते हैं वज़अ अनहुल जिहाद, तो ऐसे इंसान से जिहाद को उठा लिया गया है। राह खुदा में ऐसे इंसान को जिहाद करने की जरूरत नहीं है, और अगर जिहाद हमारे लिए थोड़ा सा नाफहम चीज है, क्योंकि हम मुब्तला नहीं है उस चीज में, इमाम मासूम की मौजूदगी नहीं है, उस दौर के लिए चीज समझ के काबिल थी, लेकिन साथ साथ दूसरी चीज भी नबी अकरम ने फरमाया वह सदका,
ایسے انسان سے صدقہ اٹھا لیا گیا ہے. صدقہ خیرات نہ کرے تو متصدقین کا اجر و ثواب، صدقہ دینے والوں کا اجر و ثواب ایسے انسان کو، مومن کو عطا کیا جاتا ہے جو 3 بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بات یہاں تک ہو گئی. ایک بات، 2 بات اور میں انشاءاللہ تعالی ختم کروں گا یہیں سے، میرا وقت ہوتے چلا ہے. تو کہتے ہیں کہ بیٹیاں یہ کیا ہے؟ اگر پیدا ہوتی ہیں تو ان بیٹیوں کے پیدا ہونے پر انسان کو دکھی نہیں ہونا چاہیے، غم زدہ نہیں ہونا چاہیے. ان بیٹیوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے، ان بیٹیوں کی پرورش اچھی کرنی چاہیے، ان بیٹیوں کو اچھا ایسی بیٹی بنانا چاہیے کہ جیسی بیٹی عزیزان گرامی قدر ہمیں تاریخ اسلام میں دیکھنے کو ملتی ہے. نبی کی بیٹی کہ بیٹی کو جب دیکھا تو بیٹی کو دیکھ کر کے کہا فاطمہ تو کیا ہے؟ ام ابیہا، بیٹی نہیں بلکہ اپنے باپ کی ماں کی طرح ہے. آپ سوچیں کتنا عجیب و غریب، کتنا گہرا رشتہ ہے ایک بیٹی اور ایک باپ کے درمیان، کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا ام ابیہا، بیٹی نہیں ماں ہے اپنے باپ کے لیے. ایسا کردار، ایسی سیرت، ایسی خوشبو فاطمہ سے نبی اکرم رسول خدا کو جو ہے ملتی تھی عزیزان گرامی کا. اسی طریقے سے اگر بیٹی کے علاوہ ہم ماں کو دیکھ لیں تو ماں، فاطمہ جیسی ماں کون لا سکتا ہے دنیا کے اندر عزیزان گرامی کا؟ فاطمہ جیسی ماں، ایسی ماں کہ جس ماں کو سیدتو نساء اہل الجنہ کہا گیا ہے، جنت کے عورتوں کی سردار، دنیا کی عورتوں کی سردار نہیں، جنت کی عورتوں کی سردار. کیا کردار رہا ہے، کیا سیرت رہی ہے، کتنا جانفشانی کیا ہوگا. یہ جو رول ہے عزیزان گرامی قدر زندگی کا، ماں کا کردار یا پھر بیٹی کا کردار. اور اسی طریقے سے اگر ہم بیوی کا کردار دیکھیں، شہزادی کا، ایک شوہر اور بیوی کے عنوان سے، تو وہ کردار بھی ہمارے لیے ایک عظیم کردار ہے. اور جو شہزادی کی شہادت ہے، جو شہادت شہزادی نے پیش کیا ہے، جو سب سے بڑا مقصد یہ جو ایام فاطمیہ ہم مناتے ہیں وہ یہی ہے، ایک بیوی اور ایک شوہر کی زندگی، اپنی زندگی کو فنا کر دیا شوہر کے راستے میں، اپنی زندگی کو مٹا دیا شوہر اور ازدواجی زندگی میں، ولی خدا کے لیے، حجت خدا کے لیے، امامت الہیہ، ولایت الہیہ کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کیا کیا؟ فنا کر دیا. پوری زندگی شہزادی کی یہ کیا ہے؟ ایک بیوی اور ایک شوہر کی زندگی ہے عزیزان گرامی قدر. آپ دیکھیں، اور روایت میں ہے معصوم سلام اللہ تعالیٰ علیہ، کہ میں وہ روایت بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس بات میں ایک خوبصورتی اور حسن پیدا ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. ایسی سیرت اور ایسا کردار اس بی بی کا، اس شہزادی کا عزیزان گرامی قدر، کہ جس کی عجیب اور غریب خوشبو ہے. ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے واقعی میں ایسا ایک نظام بنانے کی کوشش کریں، جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، آگے کی توفیق پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں. امام فرماتے ہیں شہزادی کی زندگی امام کے ساتھ، ایک بیوی اور ایک شوہر کی زندگی اگر ہم دیکھنا چاہیں، بیٹی اور ماں کے سلسلے سے میں گزر چکا ہوں. امام فرماتے ہیں فواللہ ما اغضبتھا. اچھا دیکھیے، دونوں کے حقوق اس روایت کے اندر ذکر ہو رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی غضبناک نہیں کیا. کس کو؟ شہزادی کو، فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ. کبھی غضبناک نہیں کیا. میری طرف سے کبھی کوئی ایسا کام، میری طرف سے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں آیا کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا ہو. عزیزان گرامی کا شوہر کی ذمہ داری، ایک مرد کی ذمہ داری یہاں سے سمجھ میں آتی ہے. امام فرماتے ہیں ما اغضبتھا، کبھی غضبناک نہیں کیا. ولا اکرہتھا علی امر، اور نہ ہی کبھی کسی کام پر بیوی کو میں نے مجبور کیا. مجبور کرنا، آج کا تو جو زمانہ ہے، آج کا جو دور ہے عزیزان گرامی کا، زمانہ الگ ہے، دور الگ ہے. کبھی وقت رہے گا تو میاں بیوی کی ازدواجی زندگی پر جو باہمی زندگی ہے، جس کی وجہ سے محبت، جس کی وجہ سے عشق، جس کی وجہ سے ایک لگاؤ زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر زندگی خود غرضی والی ہو جائے،
مجھے اپنی غرض سے مطلب، تجھے تیری غرض سے مطلب، تو پھر زندگیوں کی جو لذتیں ہیں، جو خوشیاں ہیں، وہ فنا ہو جاتی ہیں، وہ مٹ جاتی ہیں، پھر تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر یہ ہے کہ زندگی جتنا انسان جی رہا ہے ایسے ہی سب چلتا ہے۔ نہیں، ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، ایک بیوی کے لیے اور ایک بیٹی کے لیے۔ امام نے فرمایا ما اغضبتھا ولا کرہتھا، کبھی غضبناک نہیں کیا فاطمہ کو، نہ کبھی فاطمہ الزہرا کو کسی کام پر میں نے مجبور کیا، یہاں تک کہ حتی قبضھا اللہ عز وجل الیہ، یہاں تک کہ شہزادی اس دنیا سے چلی گئی، یعنی شہزادی کی شہادت کا وقت آ گیا۔ امام نے عزیزان گرامی قدر اس کے بعد آگے بی بی کی جو تصویر پیش کیا ہے، ایک عورت کی جو تصویر پیش کیا ہے، ایک خاتون کی جو تصویر پیش کیا ہے، ایام فاطمیہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس میں جا رہے ہیں، شوہر تھک کر کے آیا ہے، کام سے آیا ہے، ذمہ داری سے آیا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس جا رہے ہیں۔ نہیں تو اب سب سے بڑی جو ذمہ داری ایک خاتون کی ہے، سب سے بڑی جو ایک ذمہ داری ایک بیٹی کی، ایک بیوی کی یا ایک ماں کی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے خاوند اپنے شوہر کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، جو بھی اس کی پرورش میں اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں، ان کے فرائض کو دیکھنا ہے۔ مجلس، نوحہ، ماتم یا دیگر چیزوں کو ڈھال بنا کر کے ہم گھر سے باہر نہ نکلیں۔ یہ ایام فاطمیہ ہمیں سبق دیتی ہے، جہاں مرد کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، وہیں عورت کو بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے یہ تو کہہ دیا کہ میں نے فاطمہ کو کبھی غضبناک نہیں کیا، نہ کبھی کسی کام پر مجبور کی، قسم فاطمہ نے مجھے بھی کبھی غضبناک نہیں کیا، کبھی غضبناک نہیں کیا، ولا اسد لی امرا، نہ ہی کبھی زندگی کے کسی معاملے میں میری نافرمانی کیا۔ یہ کتنا بڑا کردار ایک بیوی کے لیے، ایک شوہر کے لیے ہے عزیزان گرامی قدر، کہ جو ایام فاطمیہ سے ہمیں ملتا ہے۔ ہماری ازدواجی زندگی، ہمارے گھر کی جو زندگی، ہمارے سماج اور معاشرے کی جو زندگی ہے، اسے ہم کیسے بہتر اور خوبصورت بنائیں۔ امام فرماتے ہیں کہ لا اغضبتنی، مجھے غضبناک کبھی نہیں کیا، ناراض نہیں کیا، ولا اسد لی امرا، اور نہ ہی میرے کسی معاملے کی نافرمانی کیا، اچٹ کر، اکھڑ کر، تیز ہو کر کے، نہیں، کبھی میری نافرمانی نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے، جو سب سے قیمتی جملہ عزیزان گرامی قدر کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں واقعی خدا کی قسم پوری مجلس اگر صرف اس تین فکرے کے اوپر پڑھ دی جائے ایام فاطمیہ میں تو کافی ہے، فقط بیٹیوں کو پالنا، پیدا کرنا نہیں، یعنی واقعی میں ان کی تربیت ایسی ہو، ان کی سیرت اور کردار ایسی ہو کہ ہمیں اہل بیت، ہمیں حضرت زہرا، حضرت زینب کبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خوشبو ان اولادوں سے، ان بیٹیوں سے آئے۔ اسی طریقے سے مردوں کا بھی معاملہ، بیٹوں کا بھی معاملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا، یہ ہے قربان ہو جانے والا جملہ امام معصوم کا۔ پہلے کہا میں نے کبھی ناراض نہیں کیا، غضبناک نہیں کیا، مجبور نہیں کیا، پھر کہا فاطمہ نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، غضبناک نہیں کیا، اور نہ ہی میری مخالفت کی، نہ ہی میری معصیت کی، نہ ہی کبھی کسی میرے معاملے پر کیا کیا، میری نافرمانی کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَقَدْ أَنْظُرُ إِلَيْهَا، خدا کی قسم میں جب بھی فاطمہ زہرا کی طرف دیکھتا، جب میری نظریں شہزادی کی طرف، بی بی کی طرف پڑتی، فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ، تو میرے جتنے ہم و غم ہوتے، میرے جتنے دکھ درد اور تکلیف ہوتے، یہ منکشف ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے عظمت حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے ایام فاطمیہ کی بیٹی کے عنوان سے بھی اگر ہم ان ایام کو منانا چاہیں تو یہ بہترین وقت ہے، ماں کے عنوان سے اگر ہم منانا چاہیں تو یہ بھی بہترین وقت ہے، اور ایک بیوی زوجہ کی حیثیت سے اگر ہم اس دن کو یاد کریں، منانا چاہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہترین، اور یہ بہترین پیغام ہمیں دیتے اور پہنچاتے ہیں۔ ابھی ہم بچے ہیں، ابھی ہم چھوٹے ہیں، کل آنے والا ہمارا دن کیسا ہونا چاہیے، ہمارے ساتھی، ہمارے شریک حیات، ہماری زندگی کس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، راستہ کون ہمارے لیے سکون اور چین کا باعث ہو، ساری چیزیں یہ ہمیں دین بتاتا ہے، یہ ہمیں مذہب بتاتا ہے، یہ ہمیں سیرت اہل بیت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شہزادی کی زندگی ایک مرد کے لیے اور ایک عورت کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے، ماں کے لیے بھی ایک بہترین نمونہ عمل، اور بیٹی کی نسبت سے بھی ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ جس کردار میں ہم شہزادی کو دیکھیں، یہ کامل کردار ہمیں دکھائی پڑتا ہے، مکمل سیرت اور کردار ہمارے سامنے اس بی بی کا دکھائی پڑتا ہے۔
لہٰذا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا صرف ایک بیٹی نہیں تھی عزیزان گرامی، اسی وجہ سے اللہ نے پروردگار عالم نے انہیں خیر کثیر سے تعبیر کیا، ایک ایسی بیٹی جس بیٹی کے آنے کے بعد، جس خیر کے آنے کے بعد نبی کو یہ حکم ہوا کہ اپنی نمازوں میں اضافہ کرو، جس نبی کو یہ حکم ہوا کہ تم ہمارے راستے میں قربانیاں پیش کرو۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، واقعی میں آپ نے اس مجلس کو برگزار کیا ہے، شہزادی کی شہادت کے ایام ہیں، روز و شب ہیں شہادت کے شہزادی کی، کتنی قربانی اس بیٹی نے پیش کیا ہے عزیزان گرامی قدر، کتنی قربانیاں دیا ہے اس بیٹی نے کہ اس بیٹی کی قربانی کو قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ کبھی جب باپ کی بیٹی رہی تو ان بیٹی بن کر کے باپ کے لیے قربانی دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کبھی رسول خدا کے اوپر کوئی گندگی یا غلاظت ڈال دیتا تھا تو گریا کرتی تھی، اسے صاف کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ جب کبھی پیغمبر اکرم کو اینٹیں پتھر سے مارا جاتا تھا، انہیں تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، تو ایک طرف فاطمہ کی آنکھوں سے اشک جاری رہتے اور دوسری طرف کپڑوں سے اور دوا اور علاج سے اپنے بابا کے خون بہتے ہوئے خون کو خشک کرتی اور گریا کرتی جاتی۔ اور عزیزان گرامی قدر، جب ماں بنی تو ماں بن کر کے بھی حسن اور حسین جیسی اولاد کی پرورش اور تربیت کیا، زینب و ام کلثوم جیسی اولاد کی تربیت اور پرورش کیا اور ایک جانفشانی کیا، اور جب بیوی بنی تو اپنے شوہر کے لیے اپنی بچی ہوئی زندگی کو فنا کر دیا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، یہ عجیب بیٹی اور عجیب ماں اور عجیب بیوی ہے کہ جب اس بیٹی کی چہرے کی طرف باپ نے دیکھا تو تاریخ بتاتی ہے کہ رسول خدا نے گریا کرنا شروع کیا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، جب بیٹی نے باپ کو دیکھا اور گریا کیا تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک باپ ایک بیٹی سے جدا ہونے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے، لہٰذا ایک بیٹی کا گریا کرنے کا حق بنتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے بیٹیوں کو طلب کیا کہ اے پروردگار مجھے بیٹیاں عطا کرنا کہ جو میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر گریا کریں، میرے جنازے کی زینت بنے۔ ہاں یقیناً بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں، زندگی میں بھی موت میں بھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیٹی کا گریا کرنا، لیکن عزیزان گرامی قدر جب نبی نے شہزادی کے چہرے کی طرف دیکھا تو نبی نے گریا کیا۔ شہزادی نے کہا بابا اس گریے کا سبب کیا ہے؟ بابا نے فرمایا اے فاطمہ یہ گریا اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے چلے جانے کے بعد اس مصیبت کو دیکھ رہا ہوں جو تم پر اور تمہارے بچوں پر، تمہاری آل اولاد پر توڑے جائیں گے، ڈھائے جائیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، یہ مصیبت کوئی آسان مصیبت نہیں ہے، یہ مصیبت کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے، یہ غم کوئی چھوٹا غم نہیں ہے۔ کتنا بڑا غم ہے کہ فاطمہ زہرا مدینے میں یہ کہتی ہوئی نظر آئی یا ابتے، اے بابا آپ کے چلے جانے کے بعد ہم پر مصیبت کے ایسے بار توڑے گئے ہیں کہ اگر یہ دنوں بڑھائے جاتے تو یہ دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، یہ دن سیاہ۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، کتنے بڑے مصائب، کتنی بڑی مصیبتیں توڑی گئی ہیں اہل بیت کے اوپر، آل محمد کے اوپر۔ آپ تصور کریں کہ ایک ایسی بیٹی جو ایسے دور زمانے میں پیدا ہوئی کہ جب بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، کتنا محبت نبی نے اپنی بیٹی سے کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر جملہ کہہ کر کے آپ آمادہ گریہ ہے، میں زیادہ آپ کے اور آپ کے اشکوں کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، مگر دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ پڑھ دوں آپ کی خدمت میں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا تکلیف ہوتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے ایک بیٹی کو کہ جو
اپنے باپ کے بعد جب یتیم ہو جاتی ہے، اپنے سرپرست کے بعد جب عزیزان گرامی قدر تنہا اور اکیلی رہ جاتی ہے، بالخصوص ایسی بیٹی کہ جس کا باپ رسول خدا جیسا باپ ہو، ایک ایسی ماں کہ جس کے بچے حسن و حسین جیسے ہو، ایک ایسی زوجہ کہ جس کا شوہر علی جیسا ہو، فاطمہ کو ایک ایک دن اور ایک ایک رات یاد آتے، وہ وقت یاد آتا کہ جب رسول خدا کی خدمت میں پہنچتی کاما من مقامے تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، واجلسہا فی مجلسے، اور اپنے مقام پر بیٹھاتے، ہاتھوں کو تھامتے، پیشانیوں کا بوسہ دیتے، رخساروں پر بوسہ دیتے۔ عجب نہیں کہ گھر پہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے جسم پر گرایا گیا ہوگا، شہزادی نے پکارا ہوگا، اے بابا، جن ہاتھوں کو تھام کر رخساروں کو بوسہ دیتے تھے، ہائے ان رخساروں پر تماچے مارے گئے، اے بابا جس پیشانی کو چومتے تھے اس پیشانی کو زخمی کر دیا گیا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ وقت گزرا ہے شہزادی کا کہ جسے تاریخ لکھتے ہوئے شرمندہ ہے۔ تاریخ نے اس تاریخ کو اشکوں سے نہیں بلکہ خون کے قطروں سے لکھا ہے کہ آل محمد پر کتنی مصیبت اور کتنے غم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کافی عرصہ نانا اپنے بابا کی شہادت کے بعد شہزادی نے اسی طریقے سے گزارا، یہاں تک کہ ان تکلیفوں کے بعد، ان اذیتوں کے بعد بیمار ہو گئیں، اور اسی بیماری اور مرض میں شہزادی اس دنیا سے چلی گئیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں، بس دو بات اور میں نے ختم اور دعا کیا۔ عزیزان گرامی، شہادت کی شب ہے شہزادی کے، دو قطرے آنسو گر جائیں ہماری مجلس کا مقصد ادا ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب شہزادی کو عزیزان گرامی شوہر نے، بی بی نے چونکہ وصیت کیا تھا امام کو غسل اور کفن کے لیے، جب امام بی بی کو لے کر کے گئے، تاریخ کہتی ہے کہ غسل دیتے جاتے ہیں اور علی روتے جاتے ہیں، غسل دیتے جاتے ہیں اور علی روتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ شوہر کے صبر کا باندھ ٹوٹا، ایک مرتبہ علی کا صبر ٹوٹ گیا، یہ ضبط ٹوٹ گیا، اور واہ فاطمہ کہہ کر علی نے فریاد کیا۔ عزیزان گرامی قدر، چاہنے والے موجود ہیں، پوچھا مولا، ظاہر ہے یہ شہادتیں، یہ قربانیاں تو آپ لوگوں کے گھرانوں کے ورثوں میں آتی ہیں، یہ کرامت اہل بیت ہے، یہ شرف اہل بیت ہے۔ امام نے کہا، اے سلمان، ارے فاطمہ کی پسلی ٹوٹ گئی ہے، مگر فاطمہ نے کبھی مجھ سے اس کی شکایت نہیں کیا۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، میں کہوں گا کہ اے رسول خدا، اے میرے مولا امام علی مرتضی، آپ کی بیٹی کی یہ حال ہے، آپ کی زوجہ کی یہ حال ہے کہ پسلی ٹوٹی ہے تو آپ موجود ہیں اس مصیبت پر گریہ کرنے کے لیے، ارے ذرا کربلا کے میدان میں تو آئیے۔ ہاں شہزادی کی پوتی سکینہ بنت الحسین ہے، قاتل نے پسلیوں پر نیزے سے مارا ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خیموں میں آگ لگی ہے، سامانوں کو لوٹا جا چکا ہے۔ مدینے کی ایک بیٹی ہے کہ جو ایک باپ کو پکارتی ہوئی نظر آئی تو اس بیٹی کو کسی نے پرسہ نہ دیا۔ ہاں ایک بیٹی کربلا میں بھی ہے، جب کربلا میں سکینہ پر مصیبت ٹوٹی تو سکینہ نے بھی اپنے بابا کو پکارا۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک نشیب تک پہنچ گئی، اور وہاں جب نشیب میں پہنچی تو اپنے بابا کو پکار رہی تھی، یا ابتے، یا ابی اینا اینا، اے بابا کہاں ہو، آواز دو۔ ایک لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا سکینہ، اے میری لگتے جگر،
ہمارے پاس چلی آؤ۔ تاریخ کہتی ہے بیٹی جا کر کے اس جنازے سے، اس لاشے سے لپٹ جاتی ہے جس لاشے، جس جنازے پر سر نہ تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، مگر جب اس بیٹی کی تلاش جاری ہوئی، جب اس بیٹی کی تلاش شروع ہوئی اور بیویوں نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ سکینہ نہیں ہے۔ زینب نے کہا، میرے ماں جائے نے، میرے بھیا نے وصیت کیا تھا، اے زینب سکینہ کا خیال رکھنا۔ ہائے میں شرمندہ ہوں گی، حسین کو کیا جواب دوں گی۔ ڈھونڈنا شروع کیا، ترائی کی طرف اس نشیب میں آئے، کیا دیکھا کہ ایک لاشا پڑا ہوا ہے جس پر ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے۔ قریب بڑھتی جاتی ہے، قریب بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے قریب بڑھتی گئی ایسے لگتا ہے کہ کوئی جنازے کے پاس اپنی پردرد آواز میں کسی سے گفتگو کر رہا ہو۔ عزیزان گرامی، شہزادیہ جلدی جلدی آگے بڑھی، کیا دیکھا کہ ایک باپ کی دکھیاری بیٹی ہے جو اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتی ہے۔ اے بابا، آپ کے بعد مصیبت یہ ڈھائی گئی، ہمارے خیموں کو لوٹ لیا گیا۔ اے بابا، آپ کے بعد یہ مصیبت ڈھائی گئی، ہمارے رخسار پر تماچے لگائے گئے، ہمارے گوشوارے چھین لیے گئے، ہمارے دامن کو جلا دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین۔ اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الآلہ وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ پروردگار تیری بارگاہ میں شہزادی کونین حضرت زہرا کے توسط اور واسطے سے دعا کرتے ہیں، مولا ہم سے اس توفیق اور اس نعمت کو کبھی سلب نہ کرنا۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں دامن قرآن، دامن رسول، دامن اسلام، دامن محمد و آل محمد اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو بھی مومنین، جو بھی مومنات خدا بند قدوس دنیا میں جہاں کہیں بھی ان ایام میں، ان مناسبات پر، ان مجالس اور ان محافل اور ان ذکر و اذکار پر دام درہم سخن قدم پروردگار تیری دین اور تیرے مذہب کے راستے میں خدمت کرتے ہیں، خدا بند ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ان کے رزق و عمر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان ایام میں بالخصوص پلاوا کے تمام مؤمنین اور مؤمنات کی حفاظت فرما۔ پروردگار عرفان بھائی، ان کے والد اور دیگر تمام مومنین اعزاء جو اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں، مولا سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار سب کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار سب کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار سب کے بچوں کو نیک و صالح بنا۔ پروردگار جو مریض ہیں، جو بیمار ہیں، بالخصوص شہزادی حضرت زہرا کا واسطہ انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگار دنیا میں تمام مومنین و مومنات جو مظلوم ہیں ان کی نصرت و حمایت فرما۔ پروردگار ہمارے آقا مولا ہمارے امام زمانہ وارث حقیقی عزائے شہزادی کونین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے مولا کے بہترین آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء ماتن حسین۔